بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محترم، گلدستہ قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس نشست کا آغاز ہم سورہ بقرہ کی ان آیات سے کرتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت دینے والی ہے۔ بھئی ہدایت کسے دیتی ہے؟ ارشاد فرمایا متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے تم پر بھی فرض ہوئے اور تم سے پہلے لوگوں پہ بھی۔ یعنی روزوں کی بھی ایک تاریخ ہے، جس طرح کہ ہم نے ایک پہلی نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاریخی حیثیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ تو یہ پہلی بار تم پہ فرض نہیں ہوئے، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے۔ بھئی فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں فرض کیے گئے؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو رمضان کے روزوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ قرآن نازل کیا ہے تو اسے کیوں نازل کیا؟ ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہم نے بھیجی ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کا کتنا بڑا مضمون ہے، جس میں کہا کہ اگر شک ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، کوئی ایک صورت ہی اس کی مثل لے آؤ، 10 صورتیں اس کی مثل لے آؤ، کوئی ایک حرف ہی اس کی مثل لے آؤ، یہ تو تم نہیں لا سکتے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ صرف نیکیاں جمع کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، یقیناً رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے، اور کم از کم ایک مکمل قرآن پاک تو ہمیں رمضان میں تلاوت کرنا چاہیے۔ ہر روز بہت زیادہ نہیں، لیکن ایک پارہ قرآن کے ساتھ تاکہ تعلق قائم رہے۔ یار اللہ کا شکر ہے، اس نے ہر چیز اور ہر مصروفیت سے آپ کو فارغ کر کے گھروں میں بٹھا دیا۔ دن کو روزہ رکھیے، رات کو قیام کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور پھر رمضان المبارک کا وہ صحیح لطف اٹھائیے جو ساری زندگی شاید نصیب نہیں ہو سکا۔ اور ارشاد فرمایا اسے میں نے ہدایت بنا کے بھیجا ہے، اور یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ روزہ آتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پہلے متقی نہیں ہو۔ روزے رکھو تاکہ متقی بن جاؤ، اور جب متقی بن جاؤ گے پھر قرآن نے کہا میں تمہیں ہدایت عطا کر دوں گا۔ اب متقی کون ہوتے ہیں؟ بات تو کی جاتی ہے نا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی مل جائے، اور قرآن ہدایت انہیں دیتا ہے جو متقین میں شامل ہوتے ہیں۔ جو متقی نہیں ہوتے، پڑھتے تو سارے ہیں، شاید ان کے حلق سے بھی قرآن کا اثر نیچے نہیں گزرتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں صرف متقین کو ہدایت دیتا ہوں۔ تو سورہ بقرہ کی ان پہلی آیات کی روشنی میں آج ہم صرف یہ سمجھنا چاہیں گے کہ متقین کون ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے محاسن کیا ہیں، اور شرائط کیا ہیں جن پہ انسان پورا اترے تو اللہ اسے اپنی جناب سے متقی بنا دیتا ہے اور اسے تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو رمضان اور قرآن، ان دونوں چیزوں کو جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بھئی رمضان بھی اس لیے کہ تقوی، رمضان بھی اس لیے کہ ہدایت، رمضان بھی اس لیے کہ اللہ کی نشانی بن کے آیا ہے، قرآن بھی اس لیے آیا ہے کہ تقوی مل جائے، قرآن بھی اس لیے آیا ہے کہ ہدایت مل جائے۔ تو جب رمضان اور قرآن دونوں جمع ہو جائیں اور پھر ساتھ کرونا بھی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پورے مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں متقی بنانے کا عزم مصمم کر لیا ہے، اور جب رب کا عزم پختہ ہوتا ہے تو پھر یقیناً ہمارے حق میں انجام خیر کے ساتھ ہوگا، بھلائی کے ساتھ ہوگا۔ اس مشکل وقت میں، اس مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو زیادہ پریشان کرنے کی بجائے تھوڑا سا اچھا سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شاید اس مصیبت کے بعد اللہ بہت ساری آسانیاں انسانیت کو، امت مسلمہ کو اور وطن عزیز میں بسنے والے ان غریبوں کو عطا فرمائے گا، ہدایت کی صورت میں، تقوی کی صورت میں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو متقین کون سے ہوتے ہیں؟ تو انہی آیات میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک
وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ کہا یہ 5 شرطیں ہیں، یہ 5 نشانیاں ہیں، یہ 5 اوصاف ہیں، یہ 5 خوبیاں ہیں، جن لوگوں میں یہ 5 خوبیاں جمع ہو جائیں وہ کامل متقی ہوتے ہیں، اور اگر ان 5 میں سے کوئی ایک خوبی جمع ہو جائے تو یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں متقین میں سے کوئی نہ کوئی وصف عطا فرما رکھا ہے۔ جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں نفاق کی علامات بیان فرمائی ہیں اور کہا جس میں یہ علامت پائی جائے سمجھو کہ اس میں منافقین میں سے کوئی ایک علامت موجود ہے، تو یہاں متقین کی علامات بیان کر کے ارشاد فرما دیا کہ جب یہ 5 علامات مل جائیں تو انسان کامل متقی ہو جاتا ہے، اور جو کامل متقی ہوتا ہے پھر قرآن اسے ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ اپنی سواری کی جب ایک رکاب میں پاؤں رکھتا ہے تو تلاوت کا آغاز کرتا ہے، دوسری جانب پہنچ جاتا ہے تو تلاوت مکمل ہو جاتی ہے۔ آج تک محققین اس سوچ میں پڑے ہیں کہ کیسے مولائے کائنات اتنی جلدی پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ بھئی وہ متقی تھے، میرے رب نے انہیں یہ اوصاف عطا فرما رکھے تھے، ان کا دل صاف تھا، ان کے نفس کا تزکیہ تھا، ان کا ظاہر بھی پاکیزہ تھا، تو جو یوں تقوی کی سارے اوصاف پہ پورا اترتا ہے تو میرا رب اس کے لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا دیتا ہے۔ تو پہلا وصف ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ جس کا غیب پر ایمان نہیں ہوتا کہا کہ وہ متقی نہیں ہوتا۔ الذین یخشون بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، ارشاد فرمایا جو غیب کا خوف رکھتے ہیں نا، غیب کا ڈر ہوتا ہے، میرا رب بھی غیب ہے، موت بھی غیب ہے، قبر بھی غیب ہے، حشر بھی غیب ہے، قیامت بھی غیب ہے، جنت اور دوزخ بھی غیب ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر جسے وہ علم جتنا عطا فرما جائے اسے بھی نصیب ہو جاتا ہے، لیکن جس نے نہیں دیکھا وہ بھی اس پہ یقین رکھے، اللہ کی ذات پہ، اللہ کے اوصاف پہ، اللہ کے کمالات پہ، اللہ کے محاسن پہ، اللہ کی قدرت پہ جتنا تمہارا یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا، تقوی کی طرف انسان کا سفر اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، تو جس کا غیب پر یقین نہیں ہے اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے۔ بھئی غیب پہ تو یقین رکھنا ہوگا، اللہ کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، توحید کا اگر آپ نے راگ الاپنا ہے، اور 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنا ہے، تو پھر اللہ پہ یقین بھی رکھنا ہے۔ تو اللہ پہ یقین رکھنا ہے تو غیب پہ یقین ہوگا تو اللہ پہ یقین ہوگا نا۔ میرے لیے تو وہ غیب ہے، میں نے تو دیکھا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی تو منتیں کرتی رہی ہمیں دکھاؤ، ارشاد فرمایا نہیں، وہ نظر نہیں آتا۔ قوم کو نظر کیا آنا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام خود بھی تو کوہ طور پہ چلے گئے، رب ارنی انظر الیک، پھر کیا حشر ہوا؟ پورے قرآن میں موجود ہے۔ کہا تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ اسے غیب میں رکھو، اسے دیکھنے کی حسرت اور جرت تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ یقین بھی رکھو، اس پہ ایمان بھی رکھو۔ اور جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے میرا رب ان کے لیے تقوی کے سفر کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ نہیں صرف کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے پڑھا، یقین، اعتماد، عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہی ذات ہے کہ جو عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اگر سچا اور پکا اور حقیقی ایمان اللہ کی ذات پہ یوں نہیں ہوگا جسے ہم ایمان بالغیب سے تعبیر کر سکیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور وہ حدیث جبریل ہے جس میں پوچھا گیا بتائیے احسان کیا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ حقیقی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے استعارہ اور تشبیہ کے ساتھ ارشاد فرمایا اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو یہ تو یقین رکھو نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمارا ایمان اس کیفیت میں غیب کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب یوں ایمان بالغیب ہو جائے گا،
تقوی کا پہلا وصف مکمل ہو جائے گا، پہلی شرط مکمل ہو جائے گی، پہلی خوبی پائی جائے گی، پھر انسان سیڑھی کے دوسرے زینے پہ قدم رکھے گا اور آگے اپنے سفر کو جاری رکھے گا۔ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے پھر وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ انسان کی زندگی کے نظم اجتماعی کا نام ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ 5 وقت کی صرف فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، ہر وقت اقامت صلاۃ کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ جیسے انہوں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ کے حرام کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور صرف اللہ کے حلال کو سامنے رکھ کے جب تک آخری وقت نہ آئے تو وہ اپنی اقامت صلاۃ سے باہر نہیں آتے، نماز میں قائم رہتے ہیں۔ یعنی پیدا ہوتے ہی ان کی زندگی میں نماز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور جب تک اپنی نماز ادا نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہا جب بھی سجدہ کرتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتے۔ اللہ کو خالص سجدہ چاہیے، اللہ کو اس کے علاوہ کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کثرت نہیں چاہیے، اسے قلت میں ایسا سجدہ چاہیے جس میں برکت ہو، جس میں خیر ہو، جس میں خلوص ہو، اسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس لیے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑا اور اپنے دل کا قبلہ بھی تیری طرف پھیر لیا ہے، رخ تیری طرف کر لیا ہے، چہرہ تیری طرف کر لیا ہے، نگاہوں کو تیری طرف پھیر لیا ہے، سماعتوں کو تیری طرف پھیر لیا ہے، دل کی ایک ایک دھڑکن کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یوں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ ہوتی ہے، اور اقامت صلاۃ یہ تقوی کی نشانی ہے۔ جو اقامت صلاۃ سے محروم ہوتا ہے وہ تقوی سے محروم ہوتا ہے، اور جو اقامت صلاۃ کرتا ہے یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے متقین میں شامل ہونے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ تیسری خوبی ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق تو اللہ دیتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں خود کرتا ہوں، لیکن بہرحال وہ اللہ دیتا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر ہم یہی سمجھیں گے کہ میں خود سے ہی سب کچھ کرتا ہوں تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوا۔ وہی کر کے دکھاتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پھر کہا متقی وہ ہوتا ہے جو میرے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتا ہے، صرف اسے سنبھال کے نہیں رکھتا، صرف لینے کی عادت نہیں ہوتی، دینے کی عادت بھی ہوتی ہے، خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے۔ کہا انفاق فی سبیل اللہ یہ متقین کی نشانی ہے۔ جو متقی نہیں ہوتا وہ انفاق فی سبیل اللہ سے محروم ہوتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا۔ تو جو انفاق کرتا ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ سورۃ الدہر میں، سورۃ الانسان میں 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ وہ اللہ رب العزت کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم تو اسے کوئی مطالبہ، کوئی معاوضہ، کوئی جزا چاہتے، اور وہ اتنا بھی نہیں چاہتے جس کو کھلائے وہ ان کا شکر ادا کرے، وہ یہ پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا، اور وہ دن ایسا ہے کہ جس دن کچھ چہرے تو مسکرا رہے ہوں گے اور کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، کچھ چہرے تو سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس دن سے ڈرتے ہیں کہ نہ ہمارے چہرے بگڑ جائیں نہ ہمارے دل مضطرب ہو جائیں، ہم یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، اسیر کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، اس کے باوجود کہ کھانے کی خود بھوک ہوتی ہے، خود حاجت ہوتی ہے، خود محبت ہوتی ہے، خود ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ انہیں کھلاتے ہیں۔ تو کہا جنہیں کھلانے کی عادت ہو جاتی ہے اپنی ضرورت کو قربان کر کے، جنہیں کھلانے کی حاجت ہوتی ہے اپنی محبت کو قربان کر کے، جنہیں کھلانے کی عادت ہو جاتی ہے اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے، اللہ رب العزت ان کے لیے تقوی کے راستے آسان کر دیتا۔ یا رمضان کا مہینہ ہے، اس کا مقصد ہی انسان کو متقی بنانا ہے، تو اس مہینے میں لوگوں کے لیے دسترخوان کھول دیجئے، اپنے دل اور گھر کے دروازے کھول دیجئے، سخاوت کو حقیقی معنوں میں اختیار کر لیجئے۔ اقامت صلاۃ بھی انسان کو کرنی چاہیے، ایمان بالغیب بھی حق کے ساتھ رکھنا چاہیے، لیکن شاید ہم اتنا نہ کر سکیں تو انفاق تو کر لینا۔ اتنا ایک کھجور جس کے ساتھ میں خود اپنا روزہ افطار کرتا ہوں وہ کسی اور کے لیے میں اتنا بھی آسان کر دوں، وہ میرا رب ہے جو پہاڑ کے برابر اس کا اجر عطا فرمائے گا۔
اور پہاڑ کے برابر اجر ملے نہ ملے تقویٰ دے دے گا، اور جب تقویٰ مل جائے گا پھر رمضان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، قرآن کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پہ جو اللہ رب العزت نے آپ پہ نازل کی ہیں، قرآن پہ، شریعت پہ، دین پہ، وحی پہ جو یقین رکھ آمن الرسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو ان ساری چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ پہ نازل کیا ہے اور آپ سے پہلے رسولوں پہ بھی نازل کیا، لا نفرق بین احد من رسلہ، میرے رب نے ارشاد فرمایا رسالت کے اعتبار سے ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، درجات کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کہ ہم درجات کے اعتبار سے لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں، لیکن رسالت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو جو ان سارے رسولوں پہ ایمان لاتا ہے، سارے انبیاء پہ ایمان لاتا ہے، سارے کتابوں پہ ایمان لاتا ہے تو وہ متقی ہوتا ہے۔ اور آخری خوبی بیان فرمائے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت کا یقین بھی رکھتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آنا ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ان کا یقین ہوتا ہے یہ دنیا کی تو زندگی کھیل اور تماشا ہے، متاع الدنیا الا قلیل، یہ دنیا کا متاع تو تھوڑا سا ہے، کتنا وقت گزر گیا، اپنے بچپن سے لے کے آج تک جہاں جہاں کھڑے ہو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے پیچھے جائیے، اتنا وقت گزرنے میں لمحہ تو لگا ہے، تو ایک لمحہ اور لگے گا تو یہ سارا وقت بھی گزر جائے گا، تو کہا یہ دنیا کا متاع تو تھوڑا سا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تو متقی وہ ہوتا ہے جس کا آخرت پہ اس طرح یقین ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو صرف کھیل اور تماشا سمجھتا ہے، عارضی یقین کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی اللہ کو راضی کرتے ہوئے آخرت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے گزار دیتا ہے۔ کہا یہ 5 شرائط ہیں، یہ 5 اوصاف ہیں جن میں جمع ہو جائیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں پھر جن پہ اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نازل ہوتی ہے، اللہ انہیں ہدایت بھی عطا فرماتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور قرآن پاک میں جہاں بھی فلاح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ صرف عارضی کامیابی کے لیے نہیں ہے، وقتی کامیابی کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ انہیں دارین کی فلاح عطا فرما دیتا ہے، دارین کی سعادت عطا فرما دیتا ہے، ثواب دارین عطا فرما دیتا ہے۔ یہ لفظ ہم اکثر پڑھتے بولتے ہیں نا کہ فلاں کے جنازے میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں گے، دارین کیا بلا ہوتی ہے؟ دار گھر کو کہا جاتا ہے، تو ایک دار یہ دنیا ہے اور دوسرا دار وہ آخرت ہے، تو دارین کی سعادت اسے نصیب ہو جاتی ہے جن میں میرا رب یہ 5 شرائط جمع کر دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے اس پہلے سبق کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو پہلی آیات میں سورہ بقرہ کی ان پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ وہی ذی شان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ اور متقین کی نشانیاں کیا؟ ایمان بالغیب ہوتا ہے، اقامت صلاۃ ہوتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بھی نازل کیا گیا اس پہ یقین اور ایمان ہوتا ہے، اور آخرت پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ سارے اوصاف ہمیں عطا فرمائے، سب اوصاف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر سارے نہیں تو ہم گناہگار ہیں، اللہ کچھ نہ کچھ اس میں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم تقویٰ کا سفر شروع کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کو صحیح معنوں میں میرے اور آپ کے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے، اور پوری انسانیت جس مشکل میں ہے اپنے نبی کی رحمت کے صدقے اسے دور فرمائے۔ وما علی النبی